سینیٹر مشاہد اللہ دنیا سے چلے گئے. اندرناک خبر اور شیٹرنگ خبر ان تمام لوگوں کے لیے جو مشاہد اللہ کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی بڑی افسوسناک خبر جو مشاہد اللہ کے تند و تیز حملوں کا اور تجزیوں کا نشانہ بنتے رہے ہیں. سب نے اس کے اوپر افسوس کا اظہار کیا، صدر مملکت سے لے کر ان کے نقادوں سے لے کر ان کے چاہنے والوں تک سب ہی غمزدہ ہیں. پاکستان کے اندر سیاستدان جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو چونکہ پبلک فگر ہوتے ہیں تو عموماً ان کے بارے میں زیادہ پبلکلی اچھی باتیں ہی کی جاتی ہیں. ان کے نقاد بھی ان کے بارے میں اچھی باتیں کرتے ہیں. مشاہد اللہ ان لوگوں میں سے بہرحال ایک تھے کہ جو سیاستدان ہونے کے محتاج نہیں تھے اپنے بارے میں اچھی باتیں کروانے کے لیے. اگر آپ کو وہ پسند نہیں بھی تھے تو آپ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ ادب پر جو ان کی گرفت تھی، جو شعر کی ادائیگی پر ملکہ ان کو حاصل تھی، جو لٹریچر پر ان کو عبور تھا، جو لیفٹسٹ اورینٹیشنز ان کی تھی، جو نظریات ان کے تھے، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. وہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ بڑی گہرائی میں جا کے وہ باتیں کرتے ہوتے تھے. جملہ بازی آپ کو ان کی پسند ہو یا نہ ہو، آپ انکار نہیں کر سکتے کہ آپ ان کے بارے میں بات کر کے بچ کے پھر نہیں نکل سکتے، کیونکہ جواب تو پٹاخ سے آنا ہی آنا ہے. تو یہ جو زبان، ان کی زبان میں کوئی لکنت نہیں تھی. زبان کی لکنت کا نہ ہونا اللہ کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے جو ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا. ذہن کے اندر کلیئرٹی کا ہونا نظریاتی طور پر یہ اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے، یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا. آپ کو ماننا پڑے گا کہ نظریاتی طور پر بھی کلیئر ہیڈڈ تھے اور بات کرنے کے اندر بھی شفاف اور صاف بات کرتے ہوتے تھے. نون لیگ کے لیے بہت بڑا دھچکا اس وجہ سے بھی ہے کہ بہت کم لوگ ایسے رہ گئے ہیں جو نون لیگ کو عوامی جذبات کی تڑاک کے ساتھ ڈیفینڈ کرتے ہیں، جو ماضی میں ہونے والے قصوں کے گواہ بھی ہیں اور حال میں ہونے والے معاملات کے اوپر کھلے انداز سے بات کرتے ہیں. نون لیگ کے اندر بہت زیادہ آپ کو ایک سیلف سینسرشپ نظر آتی ہے. میڈیا کی سیلف سینسرشپ کی تو ہم بات کرتے ہیں، لیکن سیاسی جماعتوں کی جو سیلف سینسرشپ ہے اس کی بھی بات ہمیں کرنی چاہیے. تو نون لیگ کے اندر سیلف سینسرشپ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، ریسٹرینٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. سیاسی جماعتیں ظاہر ہے انہوں نے اپنے حالات کے مطابق کرنا ہے، لیکن مشاہد اللہ ان لوگوں میں سے تھے جو اس سیلف سینسرشپ سے اوپر ہو کے بات کرتے ہوتے تھے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ تنازع چلا تھا، جب انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے ظہیر الاسلام، ان کی ایک ٹیپ جو ہے ہمارے پاس میں نے سنی یا سنائی گئی، جس کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ پی ایم ہاؤس کے اندر کے ارد گرد یا اندر جو ہے گڑبڑ پھیلائیں. یہ دھرنوں کی زمانے کی بات کر رہے تھے. تو اس کے اوپر بڑی لہدے ہوئی، ان سے پوچھ پرتیت کی گئی، ان کی پارٹی اپنی ناراض ہوئی. نواز شریف صاحب نے ان سے پوچھا کہ جی آپ نے بات کیا کی ہے. بعد میں انہوں نے اپنا سٹینس جو ڈائلیوٹ کر لیا، لیکن وہ ایسی بات کرنے سے کترانے والے نہیں تھے. یہ تیسری بہت بڑی کوالٹی کہ جب آپ کو پتہ ہے غلط ہو رہا ہے اور آپ ہاتھ سے روکنے کی طاقت اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کم از کم زبان سے اس کو برا کرنے کی آپ کے پاس استطاعت ہونی چاہیے یا قوت ہونی چاہیے. ذہن میں تو سبھی برا کہہ لیتے ہیں، لیکن زبان پر وہ لانا اور الفاظ ایسے چننے کہ جو بالکل گہرے انداز سے اثر چھوڑیں، یہ ان کا خاصہ تھا. سینٹ کے اندر یا ٹی وی چینلز کے اوپر یا پبلک پریس کانفرنسز کے اندر پچھلے کافی دنوں سے ظاہر صحت کے معاملات کی وجہ سے وہ ٹی وی کے اوپر اس طرح نہیں آتے تھے، لیکن پھر بھی ان کے جو قریب ماضی کے اندر جو اگر آپ کلپس اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کس انداز سے بات کرتے تھے. کچھ عرصے سے انہوں نے یہ یقیناً کام شروع کیا تھا کہ وہ بحث میں بہت زیادہ نہیں الجھتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ ان کے ون آن ون انٹرویوز ہوں تاکہ ان کی بارے میں یہ بات کہیں ہر طرف نہ پھیل جائے کہ یہ جھگڑالو قسم کا آدمی ہے، یہ لڑاکا قسم کا آدمی. جو لوگ ان کو ذاتی زندگی میں جانتے تھے اور میں بطور صحافی ان سے ملاقات کرتا تھا 5-6 مرتبہ، اپنے بیٹے اور ان کی کتاب کے ساتھ وہ گھر پہ بھی تشریف لائے، اسٹوڈیوز میں بھی بہت ملاقات ہوتی رہتی تھی. میں بھی فون کے اوپر یا واٹس ایپ کے اوپر ایکسچینج ہوتی رہتی تھی ویوز کی. تو میں ان کا کوئی ذاتی دوست نہیں ہوں، لیکن ایک آبزرور ضرور ہوں اور ان کی جو شخصیت تھی اس کے مختلف پہلوؤں سے واقف بھی ہوں. کرکٹ کے شیدائی تھے، کرکٹ سے ان کو محبت اور الفت تھی اور کرکٹ ٹورنامنٹس کی وہ بڑی باتیں کرتے ہوتے، خود بھی بہت اچھا کھیلنے والے تھے اور کرکٹ کے اوپر وہ بہت دیر تک بس سیاست سے زیادہ بات کر سکتے تھے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نواز شریف کے ساتھ وہ اس وجہ سے نہیں کھڑے تھے کہ وہ چاپلوس ہیں، وہ اس وجہ سے نہیں کھڑے تھے کہ وہ شریف خاندان کے بھی ہولڈن ہیں،
وہ اس وجہ سے نہیں کھڑے ہوتے تھے کہ وہ جی جکار کر کے، سر جھکا کے، واہ واہ کر کے تعریف کرنے والے بندوں کی قطار میں نہیں کھڑے ہوتے. ہر جماعت کے اندر موجود ہے، بعض جماعتوں میں قطاریں لمبی ہیں، بعض جماعتوں میں قطاریں چھوٹی ہیں. اگر جو چھوٹی قطاروں والی جماعت مجھے کوئی نظر نہیں آتی، قطاریں ہیں، اس قطار میں نہیں کھڑے ہوتے تھے لوائلسٹ، لیکن اپنی بات کرنے والے لوائلسٹ تھے. اور پارٹی کے اندر ان کو جھگڑا مول لینا نا کسی قسم کا ان کو مسئلہ نہیں ہوتا تھا. تو جو لوگ بہت زیادہ کمپرومائز کی بات کرتے ہوتے تھے ان کو ہمیشہ وہ زبان کی جو فصاحت و بلاغت ہے اس سے نہیں، تاریخی حقائق کو کوٹ کر کے بتاتے ہوتے تھے کہ یہ جو آپ پالیسی اپنا رہے ہیں یہ آپ کے گلے میں پڑ جائے گی، یہ جو آپ کمپرومائزز کر رہے ہیں یہ آپ کے گلے میں پڑ جائے گا. تو نظریاتی طور پر جو سمت کو سیدھا رکھنے والے لوگ ہیں، چاپلوسی کے بغیر جو اپنا قد کاٹ بناتے ہیں، مشاہد اللہ واز ون آف دم. بہت بڑا شوق ہے. سینٹ کے اندر ان کی نامینیشن بھی چل رہی تھی، اب دنیا سے وہ رخصت ہو گئے ہیں. اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا کے اندر جو ہم پلان کرتے ہیں، یہ پلان جو ہیں یہ کتنے فانی ہوتے ہیں، اور یہ کتنی بڑی ایلوژن ہے. جن لوگوں نے نظریاتی طور پر اپنا قبلہ درست رکھا، جن لوگوں نے اپنی زندگی اپنی من پسند کے خیالات کے مطابق گزاری، جن لوگوں نے انسانی حقوق کی بات کی، جن لوگوں نے سیاسی طور پر آئین اور قانون کی بات کی، جن کے لیے لبرلزم اور جمہوریت جو ہے وہ بہت مقدس درجہ رکھتے ہیں، جن لوگوں نے اپنے ذہن کے اوپر، اپنے جسم کے اوپر سنسرشپ کا بار نہیں رکھا، ان لوگوں کی زندگی آسان رہی. اور اللہ ان کے درجات بھی بلند کرے، ہم اس کے لیے دعا گو ہیں. وہ لوگ جو ساری زندگی جبر کے اندر گزارتے ہیں، اپنے اوپر سنسرشپ لگا کے گزارتے ہیں، پھر بڑے بڑے پلان بناتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی ایسے واقعات جب ہوتے ہیں تو علماء فکریہ ہونا چاہیے کہ آپ نے زندگی گزاری کیسی. مشاہد اللہ جیسے لوگ جو ہیں وہ دنیا سے جب جاتے ہیں تو ان کی ذاتی زندگی جو ہے وہ ایک سیدھی لکیر کی طرح آپ کو نظر آتی ہے. اس کے اندر کوئی آپ کو بل پھر زیادہ نظر نہیں آتا، سیدھی لکیر ہے. یقین محکم انداز کے ساتھ کام کرنے کی جستجو، مستقل مزاجی اور مکمل طور پر اپنے نظریات کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزاری ہے. سیدھی لائن. جو لوگ کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی آگے کبھی پیچھے، اور ان کا خیال ہوتا ہے وہ اتنے چالاک ہیں کہ وہ قسمت کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں. ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ نظریات کی کلیئرٹی کے ساتھ، اچھی ریپوٹیشن کے ساتھ، اچھی کمٹمنٹس کے ساتھ، لائلٹی کے ساتھ آپ جب دنیا سے جاتے ہیں تو پیچھے کیا نام چھوڑ کے جاتے ہیں. ایسا نام چھوڑ کے جاتے ہیں جیسا مشاہد اللہ چھوڑ کے گئے ہیں. اور ایسے لوگ جن کی زندگی نام نہاد اچیومنٹ سے بے شک بھری ہوئی ہو، لیکن ان کے اوپر جھوٹ کی تہمت لگی ہوئی ہو، ان کے اوپر دھوکہ بازی کی تہمت لگی ہوئی ہو، ان کے اوپر 2 نمبری کی تہمت لگی ہوئی ہو، دنیا میں سے جب وہ جائیں گے، جو ہم سب نے جانا ہے، تو وہ کیسا نام چھوڑ کے جائیں گے. یہ بڑی کنسیڈریشنز ہوتی ہیں. مشاہد اللہ دنیا میں نہیں ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے لواحقین کو صبر و جمیل عطا کرے. ایک اچھا انسان دنیا سے چلا گیا ہے، ایک اچھا سیاستدان دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن اچھی روایت چھوڑ کے گیا ہے. اور جو عقل والے ہیں ان کے لیے نشانی ہے کہ جب اچھا سیاستدان، اچھا شخص اچھی روایت چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کے بارے میں کیسی اچھی باتیں ہوتی ہیں. اور اگر آپ زندگی ایسی نہ گزاریں جس کے اندر اچھائی کا پہلو جو ہے وہ حاوی ہو، اور ایسی زندگی گزاریں جس کے اندر کمپرومائزز بھاری بھرکم ہوں، 2 نمبریاں بھری ہوئی ہوں، فراڈ کی کہانیاں ہر طرف پھیلی ہوئی ہوں، تو اس کے بعد لوگ آپ کے بارے میں کیا بات کریں گے. یہ ریفلیکٹ کرنے کی باتیں ہیں. آئی ایم شیور مشاہد اللہ اگر دنیا میں ہوتے اور سنتے ہم یہ بات کر رہے ہیں تو اس میں سے بھی کچھ غلطیاں نکالتے. ان کی تربیت اور شخصیت ہی ایسی تھی کہ ہر چیز کا کریٹیکل تجزیہ کرتے تھے. بہت ساری باتوں پر میں ان سے اتفاق نہیں بھی کرتا تھا، دھواں دھار بحث بھی ہوتی تھی، لیکن باکمال بحث تھی. وی ول ریئلی مس دوز ایپیسوڈز ود them. اللہ ان کی مغفرت کریں. ہے کس کی گردن پہ خون ناحق، یہ فیصلہ لوگ ہی کریں گے. اور وطن پرستوں کو کہہ رہے ہو وطن کا دشمن ڈرو خدا سے. جو آج ہم سے خطا ہوئی ہے یہی خطا کل سبھی کریں گے. لیے جو پھرتے ہیں تمغہ فن، رہے ہیں جو ہم خیال رہزن. ہماری آزادیوں کے دشمن ہماری کیا رہبری کریں گے.
اور ستمگروں کے ستم کے آگے نہ سر جھکا ہے نہ جھک سکے گا. شعار صادق پہ ہم ہیں نازاں, جو کہہ رہے ہیں وہی کریں گے انشاءاللہ تعالی.